جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاس اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ جو سٹوری آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ بڑا پاکستان کے حوالے سے بڑی ڈفرینٹ ایک سچویشن یہاں ڈیولپ ہو چکی ہے۔ اگرچہ آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ لوکلی طور پر پاکستان کے پاس اتنے زیادہ ایشوز ہوتے ہیں، روز کی بنیادوں پر یہاں پہ کوئی نہ کوئی چل رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی فرصت نہیں ملتی کہ ہم کوئی ریجنل یا کوئی انٹرنیشنل لیول پہ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں، لوگ جاننا بھی چاہتے ہوتے ہیں، ہم بھی جاننا چاہتے ہوتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے، کیونکہ انٹرنیشنل یہ جو حالات یا فیکٹرز ہوتے ہیں، ریجنل ہوں یا آپ کو اسٹریٹجک ہوں، تو آپ پہ آ کے امپیکٹ کرتے ہیں، ہر بندے پہ امپیکٹ کرتے ہیں، آپ پہ بھی کرتے ہیں، مجھ پہ بھی کرتے ہیں، پورے ملک پہ کرتے ہیں۔ سو اگین ان پہ ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے جن پہ میرا کل بات ہونے کی ضرورت ہو، تو لوگ پھر یہ کہتے ہیں نان ایشوز میں ہم زیادہ گھسے رہتے ہیں، ہی سیڈ ہو سیڈ، وہی روزانہ کی گالی گلوچ، جیسے قومی اسمبلی میں آج بھی ہم نے دیکھا رانا تنویر اور وہاں پہ ان کے اگین جو گنڈا پور صاحب ہیں ان کے درمیان آپس میں کلیش ہوا، اس سے پہلے لڑائی جھگڑے وہی سارے ہم کور کرتے رہتے ہیں ٹی وی چینل سے۔ لوگ ایسا تنگ بھی آ جاتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھ کے کہ یار کوئی تبدیلی، کوئی وہاں پہ چینجز نہیں آ رہی، لہٰذا بہت سارے اہم فیکٹرز جو ایشوز ہوتے ہیں ہم ان کو مس کرتے ہیں، شاید اس وجہ سے بھی کرتے ہیں کہ شاید آپ لوگ اس میں انٹرسٹ نہیں رکھتے، لیکن میرا خیال ہے کچھ باتیں ایسی ہیں جو انٹرسٹ رکھنے والی ہیں اور آپ کو رکھنی چاہیے، تو اس لیے میں نے بھی اس پہ بات کرنے کی یہ کوشش کی ہے یا کروں گا۔ آج جو مین ایشو اس وقت چل رہا ہے، میری کوئی فارن آفس کے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے، کوئی ریٹائرڈ ہیں، کوئی سرونگ ہیں جو ان معاملات پر آنکھ رکھتے ہیں اور خاص طور پر ڈسٹرب ہیں، اور ایون یہ ایشو جو ہے یہ مزید آپ دیکھیں کہ ابھی بھی ایک بڑا ایشو بن چکا ہے، لیکن آنے والے دنوں میں مزید یہ بڑا ایشو بننے والا ہے کہ آخر وہ کہتے ہیں واٹ وینٹ رانگ بٹوین پاکستان اینڈ اس کے یو ایس اے کہ بائیڈن صاحب جو ہیں، جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ ان کو یہ صدر بننے ہوئے تقریباً 5 مہینے میرا خیال ہے ہو چکے ہیں، ابھی تک انہوں نے آ کے پرائم منسٹر آف پاکستان جو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے ٹیلی فون کال نہیں کی۔ ہو سکتا ہے پاکستانی کنٹیکسٹ میں ہمارا ایک اسٹائل ہے نہ کریں جی، ڈیم کیئر ایٹیٹیوڈ نہیں کرتے تو ہم بھی مرے نہیں بیٹھے ان کی ٹیلی فون کال لینے کے لیے، ہمیں بھی کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میرا خیال ہے یہ ملکوں میں جب اس طرح کی بات ہو، جتنا امریکہ کے ساتھ ایک ہمارا ایک تعلق رہا ہے، اسٹریٹجک رہا ہو، پھر آپ کا وہاں پہ ملٹری رہا ہو، سوشو اکنامک ان کی ایڈ سے ریلیٹڈ آپ کے ایشوز رہے ہوں، تو پھر یہ ممکن نہیں ہم مطلب ڈیم کیئر کہے کہ ہم یہاں سے گزر نہیں سکتے۔ سوال یہ ہے جو بائیڈن جو ہیں وہ کیوں عمران خان صاحب کو ٹیلی فون کال کرنے سے انکاری ہیں یا اوائڈ کر رہے ہیں؟ کیا ہماری فارن پالیسی کی ناکامی ہوئی ہے؟ کیا ہماری سیکورٹی کے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کچھ کام کیے گئے ہیں جو امریکنز کو پسند نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ امریکن جو ہے انہوں نے اپنی اسٹریٹجی جو ہے یکدم بدل رہی ہے؟ کل تک تو وہ پاکستان کو کہہ رہے تھے کہ طالبان کو ہمارے ساتھ بٹھائیں، میز پر بٹھائیں، دوحہ کا ہم نے دیکھا وہاں پہ جتنے بھی اس میں ٹاکس ہوئے، پاکستان بھی بڑا کریڈٹ لیتا تھا کہ ہم آپ کو بٹھا سکتے ہیں، لیوریج ہے ہمارا طالبان پہ۔ اب لگتا ہے کہ جناب کہ ان کو وہ جو ضرورت تھی وہ شاید ضرورت نہیں رہی امریکنز کی، لہٰذا ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا جی پاکستان میں پرائم منسٹر کون ہے، بائیڈن صاحب جو ہے وہ کال کریں نہ کریں، اور اس کے بعد چھوٹے ان کے جو لو رینکنگ افسران کے ذریعے انہوں نے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو وہ پاکستان نے زیادہ اس کو نہ اپریشیٹ کیا نہ اس کو آ کے انہوں نے انٹرٹین کیا۔ اب اگرچہ یہ کہنے کو تو کہا جا سکتا ہے کہ افغانستان کے بعد ان کے پاکستان کے شاید جو یوٹیلٹی تھی وہ ختم ہو گئی، لہٰذا امریکن جو ہیں جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بائیڈن نے انہوں نے کر دیا پاکستان کو کہ یو آر آن یور اون، آپ جانے افغانستان جانے، خطہ جانے یا آپ کے اپنے مسائل جانے، ہم تو یہاں سے بورے بستر باندھ کر جا رہے ہیں۔ لیکن ساتھ میں ایک اور بھی ان کی ڈیمانڈ آئی ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان جو ہیں انہوں نے اس کو ریفیوز کیا انٹرٹین کرنے سے، جس پہ بھی ایک ممکن ہے کہ بیہائنڈ دا سینز وہ بھی ایک اس کی ریزن بنی ہو کہ وہ آ کے اگر ان کو امریکنز کو اڈے دینے کو تیار نہیں۔ امریکنز کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان سے جا رہے ہیں، لیکن ایک مانیٹرنگ ہم رکھنا چاہتے ہیں، القاعدہ یا داعش اگر وہاں پر یہ مرج کرتی ہے افغانستان میں تو ہم ان کے لیے وہاں پہ اپنے اڈے رکھنا چاہتے ہیں، کل کو ڈرونز یا وٹ ایور جو بھی ہوائی حملے جو ہیں وہاں سے کیے جا سکتے ہیں، جس پر عمران خان صاحب نے بڑا پولیٹیکلی طور پر ایک بڑا ساؤنڈ اور پاورفل بیان دیا ہے۔ تو اس سے پہلے اگرچہ جب سٹوری آئی تھی پتہ یہ چلا تھا کہ پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور ان کے جو ہیں وہاں پہ آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ فیصلہ تو ہماری پاکستان آرمی نے کرنا ہوتا ہے، نہ این ایس اے نے کرنا ہوتا ہے، نہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا فیصلہ ہوتا ہے، ہماری فوج نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ ماضی میں بھی انہوں نے کیا، جناب ایوب خان کے دور میں بھی یہی کچھ ہوا جب اڈے دیے گئے تھے، پھر ہم نے دیکھا امریکن کو اڈے دیے گئے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ افغان وار میں بھی اسی طریقے کا بہت ساری ان کو فیسلٹیز جو تھیں سی آئی اے یا دیگر جو ان کے ادارے تھے ان کو دی گئی، جناب مشرف نے انہوں نے بیسز دیے۔ سو یہ ملٹری دور میں ادوار میں ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ یہ جنرل جو ہیں وہ اڈے دیتے ہیں اور یہ سارے فیصلے وہی کرتے ہوتے، پولیٹیشینس کو ایک ان کو ٹاکنگ پوائنٹس دے دیے جاتے ہیں، یا سم ٹائم لیوریج کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہوتا ہے، گڈ کاپ بیڈ کاپ کے لیے کہ آپ لوگ نہ کریں گے اور ہم اس لیوریج کو استعمال کر کے پاکستان کے لیے میکسیمم بینیفٹ جو ہیں جو لینے ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں۔
اگرچہ یہ تینوں جو میں نے بتائے ہیں ان کے ذاتی مفادات اس میں زیادہ تھے، جنرل ایوب ہوں، جنرل ضیاء ہوں یا جناب مشرف، کہ ان کو ایکسٹینشن ملتی گئی اپنے اپنے اقتدار میں، ان کو ایک انڈورسمنٹ ملتی گئی انٹرنیشنل لیول پہ. سو ان کے لیے فائدہ اسی میں تھا کہ وہ امریکنس کی وہ بڈنگ کریں. لیکن اب کی دفعہ صاحب ذرا پولیٹیکل حکومت ہے، تو لہٰذا مشکل ہے کسی بھی پولیٹیکل حکومت کے لیے کہ اوپنلی وہ یہ کہہ دے جی ٹھیک ہے جی ہم امریکنس کو اڈے دینے کو تیار ہیں. خیر یہ تو اپنی جگہ پہ ہے. سوال یہ ہے جو میں نے میری 3-4 لوگوں سے بات ہوئی، بڑا انتہائی دے آر ویری سینئر ہے اسٹوڈنٹ، میں ان کے آگے تو مجھے بالکل ایک طرح کا وہ طفل مکتب آپ کہہ لیں. اگرچہ میں نے یہ کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا پڑھنے کی سمجھنے کی جو معاملات انٹرنیشنل افیئرز ہیں. ابھی مطلب ان سے جو میری بات عمران خان صاحب کو واشنگٹن پوسٹ میں جو ان کا آرٹیکل ہے، نیو یارک ٹائمز کو انہوں نے انٹرویو دیا، بڑے اچھے انہوں نے انداز سے پاکستان کا پوائنٹ آف ویو جو عمران خان صاحب نے انہوں نے پیش کیا ہے. یقینی طور پر اس سے میرا خیال امریکنس خوش نہیں ہوں گے وہ. اور دوسرے 2 بڑے اخبارات ہیں، انہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر کا ایک پوائنٹ آف ویو ایسا چھپنا جو امریکن ان کے انٹرسٹ یا ان کی ڈیمانڈس کے اگینسٹ ہو، اس نے بھی کچھ زیادہ میرا خیال ہے پینٹاگان وائٹ ہاؤس کو ان کو زیادہ خوش نہیں کیا ہوگا. سو ڈیفینیٹلی انڈرسٹینڈیبل ہے. لیکن پاکستان نے بھی عمران خان صاحب نے ایک لاؤڈ میسج بھیج دیا کہ یہ ہماری کلیئر پوزیشن ہے، اس سے ہم آگے نہیں جا سکتے. اور اسپیشلی بیسز کے حوالے سے جو انہوں نے اس کے ریئیکشن کا بتایا کہ افغانستان میں مزید میڈلنگ جو ہے نا پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا، اور ماضی میں ہمیں کتنے بڑے نقصانات ہوئے ہیں، وہ بات عمران خان صاحب کی سمجھ میں آنے والی ہے. میں نے ان سے پوچھا چلیں یہ تو اپنی جگہ پہ، مجھے اس سوال کا 1 لائنر ایک چاہیے اس کا جواب کہ بائیڈن صاحب جو ہیں وہ اچھے خاصے پاکستان کو سمجھتے ہیں، وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں، وہ سارا یو ایس اے کے پہلے رہے ہیں، اب صدر ہیں، وہ تو پاکستان کو بہت بہتر جانتے ہیں. اور سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھنا چاہیں گے. یکدم کیا ایسا کچھ ہوا کہ بائیڈن صاحب اتنے وہ ہیں ناخوش ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ باقی یہاں پہ ورلڈ لیڈروں کے ساتھ بات چیت کی. ابھی ان کو وہ صدر بنے ہوئے میرا خیال ہے 20 دن بھی نہیں ہوئے تھے. 8 فروری کو انہوں نے کال کی تھی، 8 فروری اسی سال، 19 میرا خیال جنوری کو ان کا بنا، وہ آئے تھے، انہوں نے آ کے امریکن پریزیڈنٹ بنے تھے 19-20 کا جو وہ آتا ہے. اور 8 فروری کو انہوں نے 20 دن بعد بھی نہیں بنتے، انہوں نے کال کی تھی مودی صاحب کو، پرائم منسٹر مودی صاحب کو. اور ان کے ساتھ خاصا انہوں نے کال میں ہی ان کے ساتھ ایک ریجنل ایک انڈو پیسیفک جو ایک بلاک بنا ہوا ہے، اس میں انہوں نے ان کو یہ بیٹھ کر اس پہ بات انہوں نے کی جو چائنا کے اگینسٹ ہے، جس پہ چائنا کو بڑی اچھی خاصی ریزرویشنز ہیں. تو ایک یہ پاکستان جو ہے یہ ہمیشہ سے اپنے آپ کو کمپیریزن کرتا رہتا ہے. انڈینس بھی کرتے رہتے ہیں کہ آپ کے انڈیا میں یہ کیا امریکنس نے یا فلاں نے کیا تو ہم نے کیا کیا. تو پاکستان کے لیے بڑا ایک اچنبے کی بات تھی. یہ سوچا ہوگا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ نے اچھا کیا کہ مودی صاحب کو کال کی، اور بھی دنیا کے لیڈروں کے ساتھ ان کی بات چیت ہوئی تھی. بلکہ کل ہم دیکھ رہے تھے 5-6 مہینے کے بعد اب ان کے اشرف غنی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ان کی ملاقات ہوئی. لیکن وہ نہیں ہو رہی ہے. کال آپ نے ایک ملک کے پرائم منسٹر کو کرنی ہے جس نے اگر جس ملک نے یا جس پرائم منسٹر نے آپ کو بیٹھ کر ایک لیوریج لے کر دیا ہے کہ طالبان کے ساتھ بٹھایا ہے، جس کو امریکنز بھی مانتے ہیں کہ آپ نے ان کو راضی کیا اور کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ کی طرف آپ لے کر آئے ہیں، اس کے پرائم منسٹر کو کٹسی کال جسٹ ہیلو ہے کہ ایک اس کے بعد میں نے پریزیڈینشیل پاور سنبھال لی ہے، نو آئی ول بی ڈیلنگ ود دا ورلڈ اینڈ آف کورس پاکستان ایز ویل. تو یہ کال نہ کرنے کے پیچھے کیا وجوہات ہے؟ تو اس کا وہ 2-4 بڑی انہوں نے ویری انٹرسٹنگ باتیں بتائی ہیں. اور اس درمیان میں آپ نے دیکھا ہوگا پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے سی اے چیف سے ملاقات سے انکار کیا ہے، پلس انہوں نے سیکریٹری آف اسٹیٹ جو ہے یو ایس اے کے ان کی بھی کال آئی تھی، ان سے بھی انہوں نے بات کرنے سے انکار کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو لیول ہے وہ اس کو کہتے ہیں انگیجمنٹ کا لیول ہے نا وہ وہی رہنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نچلے لیول کے اس میں افسران جو ہیں ایڈمنسٹریشن کے وہ فون اٹھائے اور پاکستان کے پرائم منسٹر سے بات کریں. جب انڈیا سے بات کرنی ہوتی ہے وہاں پہ وہ ان کے پروٹوکول کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ جس اس کا لیول کے انگیجمنٹ وہاں سے یو ایس اے سے کی جاتی ہے اسی لیول کے انگیجمنٹ انڈین فارن آفس جو ہے وہ کرتا ہوتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ سیکریٹری آف اسٹیٹ جو ہے ڈائریکٹ ٹیلی فون کر لیں انڈین پرائم منسٹر کو کریں، یا وہاں پہ اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ جو تھی وہ کر رہے ہیں اور وہاں سے ان کی ڈائریکٹ ملاقات ہو جائے. انڈیا میں ایسے نہیں ہوتا. سو پاکستان میں یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. اس پہ فارن آفس کے لوگ کبھی خوش نہیں تھے. میری ان سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آپ یہ دیکھیں اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ جو ہیں وہ جو ایلس تھیں جو یہاں پہ آ کے افیئرس کو دیکھتی ہوتی تھی، خاتون تھیں، تو انہوں نے آگے یہاں پہ پرائم منسٹر آف پاکستان سے ملاقاتیں کر جاتی تھی، لیو الون فارن منسٹر، اس کے بعد فارن سیکریٹری، دیگر لوگ جو ہیں ان کو انگیجمنٹ کا، حالانکہ ان کا لیول جو تھا سینئر جوائنٹ سیکریٹری لیول کا تھا. انڈیا میں وہ جاتی تھی تو سینئر جوائنٹ سیکریٹری لیول پہ ہوتی تھی. سو فارن آفس ہمیشہ سے کہتا رہا ہے پاکستان کے پرائم منسٹر آفس کو جو بھی رہے ہیں
کہ آپ ذرا لیول آف انگیجمنٹ جو ہے اس کو بہتر کریں. آپ کوئی بھی آتا ہے آپ بغیر ہماری ایڈوائس لیے ان سے ملاقات آپ اس پہ کر لیتے ہیں. لہٰذا امریکنز نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو اسی طرح لینا شروع کر دیا کہ چھوڑیں یار ان کو اسسٹنٹ سیکریٹری آف اسٹیٹ یا سیکریٹری آف اسٹیٹ کے ذریعے بات ہو سکتی ہے. اس کے لیے بائیڈن صاحب کو یا کسی بھی اس پریزیڈنٹ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ٹیلی فون کال کرے. سو انہوں نے لیول آف انگیجمنٹ ہے ماضی میں جو ہم نے دیکھے پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب کی حکومتیں نہیں ہیں, لیول آف انگیجمنٹ وہ کہتے ہیں فارن آفس کے لوگ, وہ اس کا لیول بڑا وہ نیچے چلا گیا تھا. لہٰذا امریکہ نے پاکستان کے جو ہمارے صدر ہوں یا ہمارے وزیر اعظم ہوں ان کو سیریس لینا ہوا انہوں نے بند کیا ہوا ہے. یہی دیٹ واز ون آف دا ریزنز کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بائیڈن صاحب بات نہیں کریں گے تو سیکریٹری آف اسٹیٹ کر لیں گے یا سی اے چیف مل رہیں گے. تو انہوں نے یہ کہا بڑے خوش ہیں اس پہ. فارن آفس کے لوگوں سے میری کچھ بات ہوئی ہے, دے آر ہیپی ایٹ دیٹ کہ انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان نے انہوں نے یہ سیکریٹری آف اسٹیٹ کی اگر کال نہیں لی تو ٹھیک کیا انہوں نے کہ ایک لیول آف انگیجمنٹ برابر کا ہونا چاہیے, یا سی اے چیف سے نہ ملنا کہ جائیں جی آپ ڈی جی آئی اے صحیح سے ملیں, آپ کے لیول آف انگیجمنٹ وہ بنتی ہے. ڈی جی آئی اے سے مجھے بریف کرے گا جی ہماری کیا سی اے کے ساتھ بات چیت ہوئی اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. سو وہ کہتے ہیں کہ ہم ذرا تھوڑی سی صفیں درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا اگر ممکن ہے یہ ان کو تکلیف ہو, یہ بہت سارے لوگوں کے تعلقات میں ہو سکتے ہیں تھوڑی سی مزید ایک انیزینس ہے. خیر میں نے ان سے پوچھا میں کہ چلیں وہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, لیکن واٹ اباؤٹ اس کو عمران خان صاحب کو فون کال نہیں کیوں نہیں آ رہی ہے. اس سے پہلے کہ میں فون کال پہ جاؤں میری جو اس تفصیل سے بات ہوئی ہے, ایک اور بات انہوں نے کی جو فارن آفس کے کوئی ریٹائرڈ اور سرونگ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہو کہ جب سلالہ ہوا تھا یہاں پہ جنرل کیانی صاحب آرمی چیف تھے, اس وقت یہ طے کیا گیا تھا لیول آف انگیجمنٹ کو طے کیا گیا تھا, اور اس کا بڑا فرق پڑا تھا کہ انہوں نے وہ بنائی تھی ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہاں پہ اگر جس میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی. اس میں ایک پاکستان کے جو تھے فارن منسٹر تھے, ڈی جی آئی اے سے تھے, آرمی چیف اور ایک آدھا اور ایک ہائی لیول پہ تھے پاکستان کی طرف سے تھے, اور ان امریکنز کی طرف سے جو اس وقت بتایا کہ ان کے سیکریٹری آف اسٹیٹ تھے اور ان کے سی اے چیف تھے. افغانستان میں جو ان کے آپ کیسے خصوصی ایلچی تھے وہ تھے, اور چیئرمین جوائنٹ آف اسٹاف جو تھے. کوئی بھی پاکستان اور امریکنز کے درمیان اگر کوئی پرابلم ہوگا یہ طے کیا گیا تھا سلالہ کے بعد, تو یہ دونوں یہ جو ہے یہ گروپ جو ہے پاکستان اور امریکہ کا یہ بیٹھ کر آپس میں ان معاملات کو طے کر لیں گے. سو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا انتہائی افیکٹو تھا. اوباما کے دور میں یہ آیا تھا تو بڑا افیکٹو رہا یہ بڑا. اس سے بہت سارے مسائل ایشوز جو تھے وہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر لیول تک جاتے نہیں تھے کہ امریکن پریزیڈنٹ کو ضرورت پڑے یا پاکستان کے پرائم منسٹر کو. بڑا افیکٹو قسم کا یہ ایک اس میں گروپ تھا اور بہت سارے ایشوز وہیں سیٹل کر لیے جاتے تھے, اور یہ چلتا رہا جب تک اوباما رہے. لیکن جب یہاں پہ آئے تھے اس کے بعد ٹرمپ صاحب آئے تو ٹرمپ صاحب نے اس کو آ کے ختم کیا. انہوں نے اس کو انہوں نے آ کے ابالش کر دیا, یہ گروپ مزید کام نہیں کر رہا. تو پاکستان تو یہ امید کیا بیٹھا تھا کہ یہ شاید اسی طرح کے انگیجمنٹس ہیں ان کو بائیڈن صاحب آ کر دوبارہ وہ کریں گے, ریوائیو کریں گے. لیکن انہوں نے ریوائیو کرنا چھوڑا, وہ بھی انہوں نے بھی اس پر یہ کوئی کام نہیں کیا, جس سے لگتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان گیپ جو ہے نا وہ بہت سارا وہ بڑھ گیا, اور مزید ایک ہر دن گزرتے کے ساتھ یہ دونوں ملکوں میں گیپ یہ بڑھتا جا رہا ہے. اس بات پہ تو وہ خیر خوش ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ لیول آف انگیجمنٹ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہونا چاہیے, پریزیڈنٹ کال کرے پرائم منسٹر آف پاکستان کو, یو ایس پریزیڈنٹ کرے. لیکن ساتھ میں ورڈ بھی ہیں. میں نے ان سے پوچھا میں کہ واٹ مے بی دا ریزنز. وہ کہتے ہیں ہمارے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ بہت کم ہوتا ہے کہ پاکستان بڑا امپورٹنٹ ایک ملک ہے, نیوکلیر کنٹری ہے, اسٹریٹجکلی بڑا امپورٹنٹ ہے, امریکنس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہ کون سی ایسی بات ہے کہ ٹیلی فون کالز نہیں کہ وہ سمجھنے کی وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. ان کے جو میں نے ان سے پوچھا کہ میں کہ آپ کے خیال میں کیا اس کے ریزن تھا, وہ تو 2-3 ریزنز بتاتے ہیں. ایک تو وہی بتاتے ہیں کہ پاکستان کے وہ چائنا کے ساتھ زیادہ قریب ہے, اور اس وقت وہ جو ہیں امریکن جو ہیں وہ چائنا سے افنڈ ہیں. بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ نوٹ کریں تو اسی بائیڈن کی یہ ٹون جو تھی بڑی انتہائی ان کے سافٹ ٹون تھی ان پہ چائنیز پہ, اور اس کے مقابلے ٹرمپ کی ٹون جو تھی وہ بڑی سخت تھی ان کے خلاف, چائنا کے خلاف. اور یہ سمجھا جا رہا تھا کہ چائنا کے ساتھ تعلقات یہ جو ہیں ٹھیک رکھیں گے یہ جو ہیں ہمارے یہ جو بائیڈن آئیں گے. لیکن جب وہ کہتے ہیں بائیڈن جو ہے وہ بھی لابیز میں گر گئے ہیں, ان کے ارد گرد بھی اس طرح کے لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے ان کو اینٹی چائنا ایک لائن پہ لگا دیا ہے, اور وہ بھی اسی طرح کے بیانات اگر ان کے دیکھیں پچھلے دنوں میں جو آئے ہیں وہ چائنا کے اگینسٹ ہی جاتے ہیں. اور یہ بات وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان چائنا کے بڑا قریب ہے. سپیک پہ آپ کو یاد ہوگا جو ایل ایس آئی تھیں, ان کے اسسٹنٹ سیکریٹری آف کے معاملات دیکھتے تھے اسٹیٹ تھیں, تو وہ بھی آ کے یہاں پہ خطاب کر کے انہوں نے بھی سپیک پہ باتیں کی تھی. چائنا کے سپیک روٹ پہ ہمیشہ سے
ان کو تحفظات رہے ہیں امریکنس کو خلاف رہے ہیں اور ان کا پوائنٹ آف ویو انڈیا کے ساتھ زیادہ ملتا رہتا ہے. سو ایک تو وہ کہتے ہیں یہ ریزن ہے کہ پاکستان کو زیادہ وہ سمجھتے ہیں اسٹریٹجکلی یہ چائنا کے زیادہ قریب چلا گیا, لہٰذا اس سے بھی وہ امریکنس خوش نہیں ہیں. دوسرا وہ چاہتے ہیں انڈیا کو ذرا تھوڑا سا ایج دینا چاہتے ہیں کہ انڈیا کو ایک بڑی پاور کے طور پر وہ ڈیل کرتے ہیں, مارکیٹ اکانمی ہو یا ملٹری پاور ہو, کہ چائنا کے اگینسٹ اس کو کھڑا کیا جائے, لہٰذا پاکستان کو اگنور کیا جائے اور انڈیا کو امپورٹنس دی جائے. جیسے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو امپورٹنس دی جاتی تھی, ایسے وہ کہتے ہیں انڈیا کو وہ امپورٹنس دینا چاہتے ہیں. لہٰذا ایک جو ریزننگ یہ بھی وہ سمجھتے ہیں کہ جس وجہ سے عمران خان صاحب کو یا ہمیں وہ کال نہیں کی جا رہی. تیسری ریزننگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہوائی اڈے لینے کے لیے ایک دباؤ رکھا جا رہا ہے کہ اگر یو ایس اے پریزیڈنٹ کال کرے کسی پاکستان کے پرائم منسٹر کو تو یہ کون سی ایسی اتنی بڑی ان کے لیے وہ ہونی چاہیے کہ کال آ رہی ہے تو کیا پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں وہ جو بات بڑی اوپنلی کہہ رہے ہیں, ریزسٹ کر رہے ہیں اڈے نہ دینے کو, اڈے دینے پہ راضی ہوں گے. سو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو کالز یا کٹسی میٹنگ یا اس طرح کی چیزیں وہ روک کر رکھی ہوئی ہیں کہ اگر یہ کسی سٹیج پہ پاکستان راضی ہو جاتے ہیں اڈے دینے میں تو پھر ایک تھینک یو کال کی جا سکتی ہے. بہرحال یہ حیران کن جتنے آپ اور میں حیران ہیں کہ جی کیوں ایک کال نہیں کی گئی. تو اس سے آپ دیکھیں کہ اگر اسی طرح فارن آفس کے لوگ بھی حیران ہیں, اگرچہ انہوں نے کوشش کر کے دیکھی تھی واشنگٹن میں جو ہماری ایمبیسی ہے کہ انہوں نے انوالو کیا تھا وائٹ ہاؤس کو, لیکن وہاں سے ان کو فیوریبل رسپانس نہیں ملا. اس کے بعد سیکریٹری آف اسٹیٹ جو ہیں انہوں نے کال کی تھی جو وزیر اعظم نے نہیں لی تھی. بہرحال تعلقات لگتا یہ ہے کہ یہ تعلقات آنے والے دنوں میں مزید میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا انیزینس کا شکار ہوں گے. اسپیشلی نیو یارک ٹائمز کا ان کا جو انٹرویو تھا پرائم منسٹر آف پاکستان کا, واشنگٹن پوسٹ کا آرٹیکل ہے یا انہوں نے HBO کو انٹرویو دیا تھا, اس کے بعد یہ تعلقات جو ہیں نا تو ابھی فارن آفس کے لوگ یہی کہہ رہے ہیں جو اندر کی باتیں جانتے ہیں کہ مستقبل قریب میں تو کوئی ایسے نہیں لگتا کہ بائیڈن جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کو کال کریں گے. اور پرائم منسٹر آف پاکستان بھی اس بات پر وہ تلے بیٹھے ہیں اور وہ کہ فارن آفس کے لوگ اس پر خوش ہیں کہ وہ لیول آف انگیجمنٹ جو ہے نا اس کو لو نہیں کرنا چاہتے. پریزیڈنٹ USA ہے وہ کال کرے گا تو پرائم منسٹر بات کریں گے, اس سے کم پہ کوئی ان کے ایڈمنسٹریشن کا بندہ کال کرے گا تو پرائم منسٹر نہیں لیں گے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ دونوں ملک جو اتنے بڑے دوست تھے, دوستی کے دعوے تھے, اکٹھے وار اینڈ ٹیرر لڑی, ہم نے پتہ نہیں ان کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں, اس کے بدلے انہوں نے بلینز آف ڈالر دیے. اب یہ پتہ چلا ہے کہ دونوں ملکوں کے سربراہ جو ہیں ایک دوسرے سے ٹیلی فونک ٹاک کرنے سے بھی گئے ہیں. یہ ملک ہوتے ہیں, ان کے مفادات ہوتے ہیں, یہ ہماری دوستیاں ہوتی ہیں جو کبھی بھی کسی وقت ایک دوسرے کے مفادات پورے نہ کر سکیں. تو جیسے انسانوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں ایسے ہی میرا خیال ملکوں کے یا لیڈروں کے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں.